آپ دیکھ لیں کہ حضرت آدم و حوا سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود پذیر ہوا، اس لیے انسانی معاشرے کا سب سے اہم رشتہ، سب سے اہم تعلق میاں بیوی کا ہے۔ بہرحال مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات سے کہ یہ واحد رشتہ ہے جس کے لیے ہم نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا۔ اب اگر مرد صرف یہ کہتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی پارے میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ ہمیشہ ذمہ دارییں اہل لوگوں کو دیں۔ یعنی یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور دکھ دینے والی بات ہے ہمارے سماج کی کہ جو بچہ کسی قابل نہ ہو تو کہا جاتا ہے اس کی شادی کر دو، یہ قابل ہو جائے۔ ایک بچہ آوارہ گرد ہے جس میں احساس ذمہ داری نام کو نہیں ہے، ہم اس بچے کی شادی صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھی سنبھال لیں۔ اسلامی تربیت تو یہ ہے نا کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جس میں خدا کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اسلامی معاشرہ دراصل انسانی معاشرے کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم سامعین، حاضرین، ناظرین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے تراویح میں تقریباً 7ویں پارے کے 3 ربع کے قریب ہم پہنچے ہیں، لیکن خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا 5واں پارہ ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے 4تھے پارے کا خلاصہ بیان کیا۔ 4تھے پارے کے بالکل اینڈ پہ سورۃ النساء ہے کہ جس میں بکثرت خواتین سے متعلقہ مسائل جو ہیں انہیں بھی ذکر کیا گیا۔ بالخصوص وراثت کے مسائل کو قرآن مجید نے سورۃ النساء کے شروع میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دراصل یہیں سے، یعنی سورۃ النساء سے ہی، اور جو 5ویں پارے سے، پھر اس حوالے سے 5ویں پارے میں بھی یہی گفتگو چلتی ہے۔ اگر آپ 5ویں پارے کا خلاصہ آپ سمجھیں کہ اس کا کیا ہے، بنیادی طور پہ نقطہ کیا ہے، وہ ہے کہ ایک انسانی معاشرہ جو ہے، سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک معاشرے کو کہ جس میں انسان رہتے ہوں، اس معاشرے کو آپ انسانی معاشرہ کہلائے جانے کے قابل کیسے بناتے ہیں۔ یہ گفتگو ہے دراصل سورۃ النساء سے آن ورڈ 5ویں پارے کے حوالے تک۔ یعنی 5واں پارہ آپ دیکھیں
تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کے 5ویں پارے کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ انسان کے معاشرے کو ایک انسانی معاشرہ کیسے بنائیں، اور پھر وہ جو انسانی معاشرہ ہے اس کو اسلامی معاشرے میں کیسے ڈھالا جائے۔ یہی گفتگو جو ہے یہ خلاصہ ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات سے یعنی ناواقف نہیں ہے کہ انسانی معاشرے میں 2 کردار جن پہ پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اور جن پہ پورا معاشرہ بلڈ اپ کرتا ہے، وہ عورت اور مرد 2 ہی افراد ہیں۔ انہی 2 افراد پہ ہی انسانی معاشرہ بلڈ اپ کرتا ہے، تعمیر ہوتا ہے، کیونکہ دونوں انسان ہوتے ہیں، اور دونوں انسانوں کی بنیاد پہ انسانی معاشرہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، جو کہ میاں بیوی کے رشتے سے ہی ہر رشتہ جنم لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت آدم و حوا سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود پذیر ہوا وہ کوئی اور رشتہ نہیں تھا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بیٹی کا، نہ بیٹے کا۔ کوئی رشتہ جو ہے وہ وجود پذیر نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں خدا کے رشتے کے بعد وہ باہم میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ پھر اسی رشتے سے ہی تمام رشتے، تمام تعلق، تمام نسبتیں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے انسانی معاشرے کا سب سے اہم رشتہ، سب سے اہم تعلق میاں بیوی کا ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے 4 پارے کے اینڈ پہ اسی رشتے کے حوالے سے بیان کیا، اور 5واں پارہ تو ہے ہی اسی رشتے کے آغاز کے ساتھ، یعنی والمحصنات من النساء، کہ شادی شدہ عورتیں۔ اب اسی رشتے کی بنیاد پہ پورا معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے، یعنی یہ رشتہ دراصل انسانی رشتہ جو ہے ایک انسانی معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس رشتے کو جتنا آپ مضبوط بنائیں گے، یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ ہم ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر جاب کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی خصوصیات رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کرائٹیریا رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی معیار بناتے ہیں۔ بہرحال مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات سے کہ یہ واحد رشتہ ہے جس کے لیے ہم نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا، کوئی معیار نہیں ہے، یعنی کوئی اخلاقی معیار، کوئی تعلیمی معیار، کوئی کردار کا معیار یا رویے کا معیار، کسی بھی شے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور معیار وہ ہے جو ہم اپنے معاشرے میں جس معیار کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ شکل و صورت ہے یا مال و دولت ہے، لیکن فی الواقع یہ جو معیار ہے یہ کوئی انسانی معیار بھی نہیں ہے اور اسلامی معیار بھی نہیں ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل معیار جو ہمیشہ اس رشتے میں ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس رشتے کی روح بن کے رہتا ہے، یعنی دو افراد کے باہم رشتے میں جو روح ہوتا ہے وہ دیانتداری ہے انسان کی۔ اب اس کے معیار کے لیے، یعنی اس رشتے کے لیے کیا معیار ہے کسی کو نہیں پتا۔ اور اس حوالے سے یعنی اس رشتے کو کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں، اس رشتے میں کیا مشکلات ہیں، اس رشتے کو نبھانے کے لیے جد و جہد کتنا کرنا پڑتی ہے، مرد کو پتہ چلے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے طریقہ کار کیا ہیں، مشکلات آئیں تو مشکلات کو فیس کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، اب اگر مرد صرف یہ کہتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، لیکن سربراہ بننے کے لیے جو صبر، جو حوصلہ، جو ہمت، جو قوت، جو رہنمائی کی طاقت اور جو وسعت قلب، جو یقین اور اعتبار اور بھروسے کا انداز جو سربراہ کے لیے لازم ہوتا ہے، سربراہ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور سربراہ کا درگزر کرنا، معاف کرنا، غلطی کو اگنور کرنا، غلطی سے درگزر کرنا، اور پھر اپنے سبارڈینیٹ کو پروگریس دینا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ دراصل سربراہ کے لیے اگر مسلمان یا مرد یہ سمجھتا ہے اگر کہ وہ سربراہ ہے گھر کا، اگر وہ سربراہ ہے تو کیا سربراہ کی وہ خوبیاں اور کوالٹیز اس میں موجود ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید اسی پارے میں فرماتا ہے کہ آپ ہمیشہ ذمہ داری اہل لوگوں کو دیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ اہلیت رکھنے والے لوگوں کو جو منصب ہے، جو رتبہ ہے وہ دیتے ہیں، تو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، یعنی اس میں اہم بات یہ ہے کہ سربراہ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے چلتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ مرد ہے اور اس میں عدل جیسی خوبی نہیں ہے، انصاف جیسی خوبی نہیں ہے، اخلاق جیسی خوبی نہیں ہے، اس میں وسعت قلبی نہیں ہے، اس میں درگزر کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ باتیں اس میں نہیں ہیں جو کہ ایک سربراہ میں ہونی چاہیے، تو یقینی بات ہے کہ بچہ جو شادی کے قابل ہے، والدین اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا والدین نے اس سطح پہ جا کے اس بچے کی تربیت کر دی ہے؟ بچی جو ہے، اب اگر وہ سبارڈینیٹ ہے، یعنی اس نے اس سربراہ کے ماتحت گھر کو چلانا ہے، تو کیا اس میں بات کو سمجھنے کی خو ہے؟ کیا اس میں فلیکسیبلٹی ہے؟ کیا تربیت کے اعتبار سے اس بچی کے فہم میں ایک طاقت ہے اور وہ ایک نئی ذمہ داری میں جا رہی ہے؟ کیا والدین نے اس ذمہ داری کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے، یا اس بچی نے اس تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟
یعنی یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور دکھ دینے والی بات ہے ہمارے سماج کی کہ جو بچہ کسی قابل نہ ہو تو کہا جاتا ہے اس کی شادی کر دو، یہ قابل ہو جائے گا۔ یعنی شادی کرنے کے بعد یہ قابل ہوگا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے وزیر اعظم بنا دو، پھر یقینی بات ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ کو نبھانے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی انہونی سی بات ہے کہ آپ اسے ڈپٹی کمشنر لگا دو، 2-4 سال 5 سال 10 سال میں سیکھ ہی جائے گا۔ بچی کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی یہ چونکہ کوئی اس کی مصروفیت نہیں ہے لہٰذا اس کی شادی کر دو، اور شادی جب کرو گے تو دھیرے دھیرے 5-10 سال میں سیکھ ہی جائے گی اپنی ذمہ داری کو نبھانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی سیکھتے سیکھتے سیکھ تو جائیں گے، لیکن اگر وہ 1 سال میں ہی ایک والد بن جاتا ہے، ایک والدہ بن جاتی ہے، میاں بیوی تو 10 سال سیکھتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ والدین بن جائیں گے انہوں نے ایک اور شخص کی تربیت کرنا ہے، ایک اور شخص کو تعلیم دینا ہے۔ وہ 10 سال سیکھتے رہیں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کیا بحیثیت والدین کے ایسے بچے یا ایسی بچی جو ہے بحیثیت والدین کے یا والدہ اور والد کے، کیا وہ آنے والی انسان کی بحیثیت انسان کے اور اسے مقام انسان پہ رکھتے ہوئے کیا تربیت کر پائیں گے؟ ہم اگر ایک گاڑی پر اس طرح تو ہم ایک گاڑی پہ انجان سا بچہ نہیں بٹھاتے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں گاڑی چلاتے چلاتے سیکھ ہی جائے گا۔ ہم صرف اس لیے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھاتے کہ اس کی گاڑی سے انسانی جانوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بچی بٹھا دیتے ہیں، بلکہ دونوں کی ذمہ داری میں ایک ایک گاڑی دے دیتے ہیں، اور دونوں کے دونوں چونکہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ بچوں کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا شادی سے پہلے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا بچے میں اور بچی میں اہلیت ہے کہ نہیں ہے، وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید دیکھ لیجئے اس حوالے سے 5ویں پارے میں رہنمائی کرتا ہے، پوری رہنمائی کرتا ہے، اور 5ویں پارے میں یہ بتاتا ہے کہ پہلے تو والمحصنات ہوں، یعنی والمحصنات کے لفظ سے ہی دراصل یہ واضح ہو رہا ہے، اور آگے قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے محسنین، مرد کے لیے محسنین اور خواتین کے لیے محسنات کا لفظ استعمال فرماتا ہے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مکمل ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، یعنی وہ خواتین جو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہیں، یعنی وہ ایک محفوظ مقام پہ ہیں، خود کو محسوس کرتے، مرد بھی اور عورت بھی۔ یعنی اس میں آپ سوچئے کہ انسانی معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے، تو انسانی معاشرے کے قائم کرنے کے بنیادی اکائیاں جو 2 ہیں، نہ اس کی ٹریننگ ہے، نہ اس کی تربیت ہے، نہ اس کی تعلیم ہے،
نہ اس کی فکری بلندی ہے، نہ کوئی اخلاقی بلندی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ آوارہ گرد ہے جس میں احساس ذمہ داری نام کو نہیں ہے، ہم اس بچے کی شادی صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھی سنبھال لے گا۔ یہ دیکھیے کہ ہم دراصل اپنے ہی معاشرے کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے بتایا کہ اگر اب یہ نہیں ہے کہ دونوں محنت نہ کریں، قرآن مجید فرماتا ہے دونوں پہ محنت لازم ہے، دونوں کے لیے حصہ ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس خوبصورت ماحول میں اگر کہیں پر اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کار قرآن مجید نے بتایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں انسانی معاشرہ جس سے تشکیل پاتا ہے، جس میں قرآن مجید نے، آپ دیکھیں کہ 5ویں پارے میں اس میں جو فرمایا، اور اس میں یہ کوالٹیز بھی ساتھ یعنی انسانی معاشرے کی کوالٹیز یہ بھی ہیں کہ گھر میں سخاوت ہو، اچھائی ہو، نیکی ہو، یعنی نہ عورت اسراف کرے نہ مرد اسراف کرے، نہ عورت ضائع کرے نہ مرد ضائع کرے۔ یہ انسانی تربیت ہے۔ اسلامی تربیت تو یہ ہے نا کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جس میں خدا کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، دونوں اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم دونوں کو اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر خدا کا حکم ہو تو دونوں سرنڈر کریں، یعنی دونوں خدا کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ میاں بیوی کا اسلامی معاشرتی اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں عورت غلطی کرے تو مرد اسے بتائے کہ آپ راہ ہدایت سے ہٹ گئی ہیں، اور جہاں مرد غلطی کرے عورت بتائے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہودی معاشرے میں خرابی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی کہ ان لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو وہ ایسے سنتے تھے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی نظر میں خدا اور رسول کے احکامات ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنا غصہ، اپنا حسد، اپنا بغض، اپنا لالچ، اپنا سماج، اپنا مزاج خدا اور رسول کے حکم سے فوقیت رکھتا تھا۔ یعنی ایک تو ہے انسانی معاشرہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ فی الواقع ابھی انسانی معاشرہ بھی پوری طرح نہیں ہے، یعنی اسلامی معاشرہ اس سے بہت آگے ہے۔ یعنی اسلامی معاشرہ اس سے بہت آگے ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہر لفظ کا کنٹرول کرتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، ہر رویے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، ہر لہجے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ یعنی اس میں یہ تصور ہوتا ہے، اور یہ اسلامی معاشرہ دراصل انسانی معاشرے کا سب سے بلند درجہ ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے اس پارے میں وہ ہدایات دی ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، آپ کی شخصیت، آپ کے احکامات کی اہمیت، آپ کے فرامین کی اہمیت،
آپ اگر خود غور کیجئے کہ ہمارا گھر اور رسول اللہ کا گھر، آپ ماڈل رول تو رسالت مآب رول ماڈل جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے گھر کو کبھی رسول اللہ کے گھر کے آئینے میں دیکھا، اسے چیک کیا؟ کیا ہمارے گھر کی خواتین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے آئینہ میں اپنے کردار کو دیکھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے سربراہ تھے، کیا آج کے سربراہ نے، گھر کے سربراہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت سربراہ کے، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کے احکامات کو سامنے رکھا، آپ کے فرامین کو سامنے رکھا؟ کیا بحیثیت گھر کے ذمہ داری کے نبھانے میں عورت نے کیا ازواج کے کردار کو سامنے رکھا؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ کے صبر اور حوصلے کو سامنے رکھا؟ کیا خاتون جنت حضرت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو سامنے رکھا؟ ہمارے سامنے تو بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ اور انسانیت کی معراج پہ بیٹھی ہوئی خواتین نظر آتی ہیں، اور انسانیت کی معراج پہ بیٹھی ہوئی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس تعلق میں جو ایک انسانی سطح پہ ہونا چاہیے، ہم اس کو انسانی سطح پہ بھی پوری طرح نہیں لا سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں دراصل اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے میاں بیوی کے تعلق سے پہلے یقیناً ہماری رہنمائی ہو، اس ذمہ داری کا احساس ہو، اس ذمہ داری کی حساسیت کا احساس ہو کہ یہ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس لیے کہ کسی بھی جاب میں آپ نے کسی انسان کی شخصیت کو تیار نہیں کرنا ہوتا، مگر اس ذمہ داری میں آپ نے ایک انسانی شخصیت کو تیار کرنا ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اسے ایک انسان بنانا ہوتا ہے، اور ہماری ذمہ داری تو اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ ہم نے اس کو ایک سچا اور سچا اور پاکیزہ مسلمان بھی بنانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم 5ویں پارے کو بیان کر پائے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت ہم نے رکھ دی ہے کہ 5واں پارے کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ انسانی معاشرہ اور پھر اس کے بعد اسلامی معاشرہ۔ انسانی معاشرہ، ہمارے سامنے آج کے انسانی معاشرے موجود ہیں، ہمیں سب سے پہلے انسانوں کے معاشرے کی سطح پہ لانا ہے خود کو، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں خود کو اسلامی معاشرے میں بدلنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلامی معاشرے سے مراد انسانی معاشرے کی وہ معراج ہے کہ جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ نے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ۔